الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے شان و کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ المائدہ شریفہ کی 4 نمبر آیہ مبارکہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ الیوم اے ایمان والو، آج کے دن، یعنی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم پر میدان عرفات میں، نہیں آج یعنی جب دین مکمل ہو گیا، جس طرح پچھلے مبارکہ میں آپ سن چکے ہیں کہ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ان 3 نمبر مبارکہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر مکمل فرما دی ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے لیے ساری وہ چیزیں جو طیب ہیں وہ تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب عطا فرمائی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم، ان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ والمحصنات، اور وہ پاکیزہ عورتیں، اپنی پارسائی کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، مؤمنات ایمان والیاں، والمحصنات، اور وہ پارسا اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب عطا فرمائی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا اجر حق کے مہر دے دو، محسنین، ان کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے، غیر مسافحین، اور نہ کہ معاذ اللہ شہوت رانی کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ پوشیدہ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے، ومن یکفر بالایمان، یاد رکھو جس کسی نے کفر کیا ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد چلے گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ قیامت کے دن سخت نقصان میں رہا۔ الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ یاد رکھیے ہر طیب شے حلال ہوتی ہے، مگر ہر حلال شے طیب نہیں ہوا کرتی۔ بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ہر طیب شے حلال ہوتی ہے لیکن ہر حلال طیب نہیں ہوتی۔ طیب کے برعکس اس کی ضد کراہت ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ منہ میں لقمہ ڈال کر اس کو چبانا، چبا کر پھر ہاتھ پر نکال لینا، نکال کر دوبارہ منہ میں ڈالنا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ عمل طیب نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی یہ عمل اچھا نہیں ہے لیکن اسے حرام نہیں کھایا۔ منہ سے نکال کر اگر لقمہ دوبارہ کھا لی، جس طرح آم وغیرہ، مینگو، آم چوستے ہیں، بار بار منہ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس کو غیر طیب نہیں کہیں گے کہ اس کو برا سمجھا نہیں جاتا، اس سے کراہت محسوس نہیں کی جاتی۔ ویسے روٹی کو لقمہ یا گوشت کا ٹکڑا آپ منہ میں ڈال کر چباتے رہیں، پھر باہر نکال لیں، اپنے ہاتھ پہ لے لیں یا چمچ وغیرہ پہ لے لیں، دوبارہ پھر منہ میں ڈالیں، وہ اپنے حرام تو نہیں کھایا مگر طیب نہیں ہے۔ اگر آپ کو 2 روٹی کی بھوک تھی، آپ نے تیسری روٹی کھائی، حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے، یہ آپ کے جسم پر بوجھ بن جائے گی۔
اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا حلال اور طیب میں فرق کیا ہے۔ طیب پاکیزہ شے کو کہتے ہیں، ہر حلال شے طیب نہیں کہلواتی، لیکن ہر طیب شے حلال ہوا کرتی ہے، جس طرح ہر پاک حلال نہیں ہے۔ کیا بولا میں نے؟ کہا ہر پاک حلال نہیں ہے، لیکن ہر حلال پاک ضرور ہے۔ ہر حلال پاک ضرور ہے، لیکن ہر پاک حلال نہیں ہے۔ بلی پاک ہے، اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ کے کپڑوں سے مس کر جائے، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گود میں بھی آ کے بیٹھ جائیں، بشرطے کہ اس کو نجاست نہ لگی ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بلی حلال نہیں ہے۔ اسی طرح دباغت کے ساتھ چمڑا، آپ کا جوتا پاک تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ مٹی پاک ہے، لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے، سوائے اس مٹی کے کہ جو انسان کو فائدہ دے۔ جس طرح بعض وہ مٹی ہوتی ہے، جس طرح گیروی مٹی ہے، گاجری مٹی ہے، گلڈی ملتانی مٹی ہے، ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ نقصان دینے والی یہ شے مٹی ناپاک تو نہیں ہے، لیکن حلال بھی نہیں۔ جس طرح گدھا پاک ہے، کیا بولا؟ گدھا اگر آپ گدھے پر سوار ہو جائیں گے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس کو پسینہ بھی آیا ہوا ہو، اس کے پسینے سے آپ کے کپڑے بھی وہ گیلے ہو جائیں پھر بھی آپ کا لباس ناپاک، لیکن گدھا حلال نہیں ہے۔ یعنی ہر پاک حلال نہیں ہوا کرتا، لیکن ہر حلال پاک ضرور ہے۔ اسی طرح ہر طیب حلال ہے، لیکن ہر حلال کو طیب نہیں کہا جاتا۔ بات چیزیں جن میں اکراہات ہیں، تو رب کائنات جل وعلا نے اس مختصر سے جملہ میں کیا کچھ اعلیٰ فرما دی۔ ایمان والو تم وہ چیز کھاتے ہو جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، یعنی بہت پاکیزہ شے، اور جو رچتی بسی ہے، یعنی جس کو طبیعت پسند کرتی ہے، جس سے طبیعت گھن نہیں کرتی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم نے کچا لہسن استعمال نہیں فرمایا، نہ استعمال کر کے مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے۔ پیاز کچا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ شاید میرے کریم آقا نے پکا ہوا بھی استعمال نہ فرمایا ہو۔ شاید میں نے یہ جملہ اس لیے کہا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک مکان میں جلوہ فرما تھے، اس مکان کی اوپر والی منزل میں حضرت ابو ایوب انصاری رہا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا مکان تھا، حضرت طب الحمیری نے بنایا تھا۔ میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض جدت میں صحابہ کرام ہدایہ تحائف پیش کرتے، کھانے پینے کی اشیاء بھی۔ تو حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ہمسائیگی کا خیال فرماتے ہوئے کچھ خود تناول فرما دیتے، بقیہ حضرت ابو ایوب کے ہاں بھیج دیتے اوپر۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی عادت تھی کہ وہ جو غلام، جو نوکر، جو خادم وہ چیز لے کے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آتا تو آپ سوال فرمایا کرتے تھے، رسول رحمت نے اس شے کو کہاں سے منہ لگا کر نوش جاں فرمایا ہے؟ پینے کی شے ہوتی تو کہاں منہ لگایا ہے، اگر کھانے کی شے ہوتی تو کہاں سے مبارک انگلیوں کے ساتھ کھایا ہے؟ وہ پوچھا کرتے تھے۔ پھر جہاں سے وہ خادم بتا دیتا اسی جگہ آپ منہ لگاتے تاکہ حضور کا لعاب دہن کے پیٹ میں چلا جائے، اور وہیں سے کھاتے جہاں میرے کریم آقا کی مبارک انگلیوں کے نشانات وغیرہ ہوتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ان کے پاس سے کھانا لایا گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس آنے والے سے سوال کیا کہ رسول رحم نے کہاں سے اس کو تناول فرمایا؟ تو لانے والے نے کہا کہ سرکار دو جہاں نبی مرشد رحمت اللہ نے اس کو تناول نہیں فرمایا، سارا تیرے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابو ایوب وہ لے کے نیچے آ گئے اور بارگاہ بے کس پناہ میں کیا کریم تھوڑا سا تناول فرما لیں تاکہ آپ کا پس خوردہ جھوٹا میں تناول کروں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے میں اس سے نہیں کھاؤں گا، تو کھا لے۔ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کھائیں گے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس میں ایک ایسا درخت فرمایا تھا، یعنی شجر ہے، ایک ایسا درخت یعنی ایک ایسی شے ڈھالی گئی ہے جس میں بو آتی ہے، یعنی وہ پیاز یا لہسن اس پہ وہ ڈالا ہوا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں کھاتے تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا۔
یعنی جو چیز آپ ناپسند فرماتے ہیں میں اس کو کیوں پسند کروں، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ کریم آقا فرما لگے مگر جن سے میں باتیں کرتا ہوں تم ان سے باتیں نہیں کرتے، تم کھا سکتے ہو۔ یعنی میں تو فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں، تم تو فرشتوں سے باتیں نہیں کرتے نا، تم کھا سکتے ہو۔ مسجد میں لہسن، پیاز، مولی، بدبودار شے جس طرح حکا، سگریٹ، گوگل، ہنگ وغیرہ، وہ چیزیں جن سے بو آتی ہے وہ کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو فرشتہ تمہارے منہ پہ منہ رکھ دیتا ہے اور فرشتوں کو سخت تکلیف تب ہوتی جب تمہارے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی پھر یہ پیاز کا استعمال کر لینا، لہسن کا استعمال کر لینا، کچی مولی کا استعمال کر لینا، یہ حلال تو ہوگا مگر طیب نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ حلال اور طیب میں کیا فرق کیا جائے گا۔ رب کریم فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی عیسائی یا یہودی کے ہاتھ لگنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا، ہاں البتہ اگر اس کے ہاتھ کو نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست کھانے میں منتقل ہوگی تو اب حرام ہے۔ یعنی سارے عیسائی نہیں، بعض عیسائی وہ ہوتے ہیں کہ جو نالی وغیرہ صاف کرتے ہیں، گندگی اٹھاتے ہیں، گوبر وغیرہ اٹھاتے ہیں، وہ زیادہ پرہیز نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو زیادہ صاف نہیں کرتے، ان کے بدن، ان کے ہاتھ وغیرہ صاف ستھرے نہیں ہوتے، وہ ان کے ہاتھوں کو جو لگی ہوئی نجاست اور پلیدی ہے جب وہ کھانے میں منتقل ہوگی تب کھانے کو حرام کر دے گی۔ ویسے ان کا ہاتھ لگنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا، بلکہ اگر فقہاء کرام نے یہاں نقل فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر جو ہے مفسرین کرام نے مراد دیے سے یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ حلال مانا جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ یہودیوں نے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور انہوں نے گوشت میں زہر ملا کر میرے کریم آقا کو پیش کیا تھا، اور حضور سید عالم نے تھوڑا سا تناول فرمایا تھا، پھر اس کو حضور سید عالم نے کھانا بند کر دیا تھا اور فرمایا تھا تم نے زہر کیوں ملایا؟ انہوں نے عرض کیا تھا آپ کو کس سے بتایا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے اس گوشت نے خود بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ پوری حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں انہوں نے حضور کی دعوت کی تھی۔ خبیث ترین یہ قوم ہے یہودی، بہت خبیث لوگ ہیں۔ حضور سید عالم کو پہچانتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، حضور کی دعوت کی، حضور نے قبول فرما لی، انہوں نے کھانے میں زہر ملا کر گوشت میں حضور کو پیش کر دیا۔ کریم آقا کے ایک صحابی تھے، وہ اس سرکار کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، سرکار نے بھی تناول فرمایا، انہوں نے بھی تناول فرمایا، پھر حضور نے فرمایا ہاتھ روک لو اس پہ زہر ہے، انہوں نے ہاتھ روک لیا، خیر وہ صحابی بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور کو رسول مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں کو بلایا، فرمانے لگے، وہ یہودی آ گئے جن کے ہاں حضور کی دعوت تھی، وہ ایک آدمی نہیں تھا، پورا یہ ایک جتھا تھا، کئی لوگوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا تھا۔ تو حضور نے سب کو بلا لیا، تو میرے کریم آقا رسول عربی نے اس سے فرمایا، پہلے شخص کو فرمایا، دو کھڑے تھے آگے، اے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ بڑے شرارتی خبیث لوگ ہیں، اس نے اپنے ابا کا نام کوئی اور ہی بتا دیا، جو اس کے ابا کا اصل نام تھا وہ نہیں، کوئی اور بتا دیا۔ اس سے حیا نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو حرام زادہ کہہ رہا ہوں، اپنے ابا کا نام نہیں لے رہا، جی میں تو فلاں کا بیٹا ہوں۔ کریم آقا خاموش ہے، اگلے سے پوچھا، اس سے کوئی اور نہ بتا دیا، پہلے نے جو شرارت کی تھی، تیسرے سے چوتھے جتنے لوگ تھے نا سب نے اپنے ابا کی سوا کوئی اور ہی نہ بتا دیے۔ کریم آقا سنتے رہے، جب آخری نام بتا چکا نا تو پھر پہلے کو مخاطب ہو کے فرمائیں گے، سن تیرا نام فلاں ہے اور تیرے باپ کا نام فلاں ہے، اور دوسرے تیرا نام یہ ہے اور تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ میرے کریم آقا نے سب کے باپوں کے اصل نام ان کو بتا دیے۔ پھر حضور نے فرمایا بتاؤ میں تم سے کچھ سوال کروں تو میرے سوال کا صحیح جواب دو گے؟ تو کہنے لگے جی اگر ہم جواب صحیح نہیں دیں گے تو آپ کو اسی طرح پتہ چل جائے گا جس طرح ہمارے باپوں کا پتہ چل گیا، یعنی آپ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ تو کریم آقا نے فرمایا تم نے اس پہ زہر ملایا؟ جی ملایا۔
کیوں ملایا؟ کہنے لگے اس لیے ملایا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہوئے تو یہ زہر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اگر اللہ کے نبی نہ ہوا تو ہماری جان تم سے چھوٹ جائے گی۔ حضور علیہ السلام ان کو معاف فرما دیا، اور بعض روایتوں کے مطابق ایک صحابی جو شہید ہو گئے تھے اس کے بدلے میں اس یہودن کو قتل کر دیا، جس یہود نے زہر ملایا تھا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ یہودیوں نے حضور کو گوشت میں زہر ملا کے دیا، حضور نے تناول فرمایا، یعنی ان کا کھانا ایمان والوں کے لیے حلال ہے، یعنی ان کا ہاتھ لگا ہو یا انہوں نے پکا کے دیا ہو تو یہ ایمان والوں کے لیے حلال ہے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ طعامکم حل لکم، وطعامکم حل لہم، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، یعنی یہ تمہارا ذبیحہ ہے وہ ان کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں، جو یہودی یا عیسائی ذبح کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے گا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا یا یہودی عزیر علیہ السلام کا نام لے گا، وہ ذبیحہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ حلال وہ ہوگا جس پر اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑے گا۔ فی زمانہ جو عیسائی اور یہودی عموماً یہ سرے سے ہی مشرک ہو چکے ہیں، اب ان کا تو مذہب ہی بدل گیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو اور تمہارے لیے حلال ہیں والمحصنات من المؤمنات، ایمان والی تمہارے لیے حلال ہیں۔ کون سی عورتیں؟ جو پارسا ہیں، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یعنی ہو بے شک وہ خود کو مسلمان کہلواتی، اگر بدکار عورت ہے تو اس کو اپنے گھر میں نہ رکھو، اس کے ساتھ شادی نہ کرو، وہ بدکاری سے بعد آ جائے تو اب شادی کر سکتے ہو، یعنی اس حال میں تم اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے کہ وہ بدکار ہی ہو اور تم اس کو اپنے گھر میں رکھو، اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بدکاری سے سچے دل سے توبہ کر لے اور پھر اب حلال تھی کہ تمہارے نکاح میں آ جائے تو مجھ سے شادی کر سکتے ہو۔ رب کریم فرماتا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ یہود و نصارہ ان کی بھی وہ عورتیں جو گندی نہیں ہیں، گندی سے مراد میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں، یعنی فاحشہ نہیں ہیں، بدکار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت میں رحمت فرما دی۔ لیکن ایک چیز پیش نظر رکھیے، اگر ہمارے ہاتھ کو نجاست لگ جائے، ہم ہاتھ ایک بالٹی میں دھو لیں تو ہاتھ پاک ہو جائیں گے؟ یعنی پانی، بالٹی میں پانی ہو، ایک ٹب میں پانی ہو، ہمارے ہاتھوں کو نجاست لگ جائیں، ہم اس میں یوں کر کے دھو لیں تو ہمارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے؟ وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے۔ ایسے کیوں ہوگا؟ وہ ظرف چھوٹا ہے، کیا بھلا وہ ظرف، وہ برتن ظرف چھوٹا ہے۔ اگر آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھوں کو نجاست لگ جائیں، آپ نہر میں دھو لیں تو پانی پلیت تو نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ سبب کیا ہے؟ وہ ظرف بڑا ہے۔ یہ اجازت ایمان والوں کو دی گئی، ان کا ظرف بہت بڑا تھا، اگر وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرتے تھے تو خود اس کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کو مسلمان کر لیتے تھے۔ آج جو صورت حال اس کے برعکس ہے، وہ خود ایمان والا نہیں ہوگا، خود بے ایمان ہو جائے گا، اس کی اولاد بے ایمان ہو جائے گی۔ اس لیے آج کل اس بات سے منع کیا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں ان کا کردار بڑا بلند و بالا تھا، ان کا ظرف بڑا وسیع تھا، ہم کم ظرف ہیں تو پیچھے لگ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، ایک بے دین لڑکی گھر میں آ جائے تو پورے قبیلوں کو بے دین کر دیتی ہے، بد مذہب کر دیتی ہے۔ تو رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وہ عورتیں، یعنی حلال اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بات جو جس طرح حلال اور طیب کے سلسلے میں وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے ان سے گریز کرنا ہوگا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اذا اتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے ساتھ باقاعدہ نکاح کرو اور ان کا حق مہر بھی ادا کر دو، محسنین یعنی نکاح کرتے ہوئے، عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، غیر مصافحین یعنی بے حیائی کرتے ہوئے نہیں،
ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی اجازت نہ کسی مسلمان کے ساتھ نہ کسی کافرہ کے ساتھ، ولا متخذی اخدان، چوری چھپے بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کہہ دے کہ میں نے نکاح کر لیا؟ اجازت نہیں ہے۔ نکاح کو شہرت دینا میرے کریم آقا کی سنت ہے، اور نکاح کے لیے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یاد رکھو جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔